ذرا تصور کریں، آپ سمندری روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں لیکن آج کی طرح بار بار سگنل پر رکنا نہیں پڑ رہا، یو ٹرن لینے کے لیے لمبی قطار نہیں، ناولٹی پل کے قریب ٹریفک کا وہ دباؤ نہیں، اور نہ ہی چند کلومیٹر کا سفر کرنے میں غیر ضروری وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگر یہ سب حقیقت بن گیا تو فیصل آباد کی سمندری روڈ آنے والے دنوں میں شہر کی اہم ترین اور تیز رفتار شاہراہوں میں شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں صرف سڑک کی مرمت نہیں ہو رہی بلکہ ایک ایسا بڑا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس میں موجودہ سڑک کو کشادہ کرنے، بجلی کے کھمبے اور پانی کی لائنیں منتقل کرنے، جدید یو ٹرن بنانے، نہر کے ساتھ نئی سڑک تعمیر کرنے اور ناولٹی پل سے ڈی ٹائپ کے درمیان زیر زمین راستہ بنانے کا منصوبہ شامل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس منصوبے میں کیا خاص بات ہے، یہ کیسے کام کرے گا، اور سب سے بڑھ کر فیصل آباد کے عام شہری کو اس کا فائدہ کب اور کیسے ملے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پلس اور میں ہوں محمد آصف۔ آج ہم آپ کو فیصل آباد کے ایک ایسے منصوبے کی مکمل کہانی بتانے جا رہے ہیں جس کا تعلق صرف سڑک سے نہیں بلکہ شہر کے مستقبل کے ٹریفک نظام سے ہے۔ یہ ہے سمندری روڈ کو سگنل فری بنانے اور ناولٹی پل کے مقام پر زیر زمین راستہ تعمیر کرنے، سگنل فری بنانے اور ناولٹی پل کے مقام پر زیر زمین راستہ تعمیر کرنے کا منصوبہ۔ اس منصوبے کو مختلف مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا، اور اگر کام طے شدہ منصوبوں کے مطابق آگے بڑھا تو سمندری روڈ پر سفر کرنے والے شہریوں کو آنے والے عرصے میں ایک بالکل مختلف صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں موجودہ سڑک کی۔ منصوبے کے مطابق تقریباً 4.8 کلومیٹر موجودہ سڑک کو بہتر اور کشادہ کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ گاڑیوں کی روانی زیادہ بہتر اور سڑک پر بار بار رکاوٹیں پیدا نہ ہوں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سڑک کو کشادہ کرنا صرف تارکول بچھانے کا کام نہیں، سڑک کے راستے میں آنے والے بجلی کے کھمبے، پانی کی فراہمی کی لائنیں اور نکاسی آب کا نظام بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس منصوبے میں ان تمام چیزوں کو ضرورت کے مطابق دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام بھی شامل ہے۔ یعنی جب آپ کو سڑک پر مزدور یا مشینری نظر آئے تو ممکن ہے وہ صرف سڑک نہیں بنا رہے ہوں بلکہ اس کے نیچے اور اطراف موجود پورے نظام کو بھی نئے راستے پر منتقل کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے شہری منصوبوں میں بعض اوقات وہ کام بھی وقت لیتا ہے جو عام آدمی کو نظر ہی نہیں آتا۔ اب آتے ہیں منصوبے کے دوسرے اہم حصے کی طرف۔ تقریباً 0.8 کلومیٹر کا ایک راستہ جدید یو ٹرن کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یو ٹرن تو پہلے بھی موجود ہیں، پھر نیا یو ٹرن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ جب بڑی شاہراہ پر گاڑیاں ایک ہی جگہ سے مڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو ٹریفک کا دباؤ رک جاتا ہے۔ ایک گاڑی رکتی ہے، اس کے پیچھے دوسری گاڑی، پھر تیسری، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطار لگ جاتی ہے۔ نئے یو ٹرن کا مقصد اسی مسئلے کو کم کرنا ہے تاکہ گاڑیاں زیادہ منظم انداز میں ایک سمت سے دوسری سمت میں جا سکیں اور مرکزی سڑک پر غیر ضروری رکاوٹ کم ہو۔ لیکن ناظرین، اصل تبدیلی صرف یہاں نہیں رکتی۔ منصوبے کا ایک اہم حصہ نہر کے ساتھ تقریباً 4.6 کلومیٹر نئی سڑک کی تعمیر ہے۔ اس راستے کو اس انداز میں تیار کرنے کا مقصد ٹریفک کے ایک اضافی راستہ دینا ہے تاکہ تمام گاڑیوں کا دباؤ ایک ہی سڑک پر نہ رہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو ایک طرف موجودہ سمندری روڈ ہوگی، دوسری طرف نہر کے ساتھ نیا راستہ۔ اگر دونوں راستوں کو مناسب انداز میں آپس میں ملایا گیا تو ٹریفک کا مختلف سمتوں میں تقسیم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب ذرا اس منظر کو تصور کریں، ایک طرف وہ گاڑی ہے جسے شہر کے اندر کسی مقام پر جانا ہے، دوسری طرف وہ گاڑی ہے جو نسبتاً تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اگر دونوں کے لیے بہتر راستہ موجود ہو تو لازمی طور پر ایک ہی مقام پر گاڑیوں کا دباؤ کم ہوگا۔ یہی اس منصوبے کے پیچھے بنیادی سوچ نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس کا سب سے زیادہ انتظار کیا جا رہا ہے، یعنی ناولٹی پل اور ڈی ٹائپ کے درمیان زیر زمین راستہ۔ سمندری روڈ کے اس حصے پر ٹریفک کا دباؤ پہلے ہی شہریوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب بڑی تعداد میں گاڑیاں ایک ہی مقام پر جمع ہوتی ہیں تو معمولی سا دباؤ بھی پوری سڑک کی رفتار کو متاثر کر دیتا ہے۔ زیر زمین راستے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عام ٹریفک کو زمین کے نیچے سے گزارا جائے تاکہ اوپر موجود راستوں پر گاڑیوں کا دباؤ کم ہو اور سفر زیادہ روانی سے جاری رہے۔ آپ کے فراہم کردہ منصوبے کے تفصیلات کے مطابق تقریباً 1.5 کلومیٹر زیر زمین راستے کا ذکر ہے، تاہم مختلف سرکاری رپورٹوں میں اس پورے راہداری منصوبے کی لمبائی کے بارے میں مختلف اعداد سامنے آئے ہیں۔ اس لیے حتمی لمبائی مکمل سرکاری نقشے اور منظور شدہ منصوبے کے مطابق ہی واضح ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ناولٹی پل سے ڈی ٹائپ کی طرف جانے والی ٹریفک کو زیادہ بہتر راستہ فراہم کرنا اس منصوبے کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اصل سوال یہ بھی باقی ہے کہ کیا منصوبہ واقعی فیصل آباد کی ٹریفک تصویر بدل دے گا؟
اس کا جواب ہمیں منصوبہ مکمل ہونے کے بعد ہی ملے گا، کیونکہ کاغذ پر بنائی گئی سڑک اور زمین پر بننے والی سڑک میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اصل کامیابی اس دن ہوگی جب سمندری روڈ سے گزرنے والا عام شہری خود محسوس کرے گا کہ سفر پہلے کی نسبت آسان، تیز اور کم پریشان کن ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، سمندری روڈ پر ہونے والی یہ تبدیلی صرف ایک نئی سڑک کی کہانی نہیں، بلکہ فیصل آباد کے بڑھتے ہوئے شہر اور اس کے بڑھتے ہوئے ٹریفک دباؤ کا جواب تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منصوبہ کتنی تیزی سے مکمل ہوتا ہے، اور مکمل ہونے کے بعد فیصل آباد کے شہریوں کو اس کا حتمی فائدہ کب ملتا ہے۔ آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سمندری روڈ کا یہ منصوبہ فیصل آباد کا ٹریفک مسائل کم کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ اس منصوبے کی تعمیر کے دوران ہونے والی ہر اہم پیش رفت جاننا چاہتے ہیں تو ڈیجیٹل میڈیا پلس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا پلس اور میں تھا محمد آصف۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک فی ایمان اللہ، تب تک فی ایمان اللہ، تب تک فی ایمان اللہ، تب تک فی ایمان اللہ۔